الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اللہ کریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے۔ آج کا یہ دن، آج کا یہ پروگرام AIYQ-TV کا یہ اعزاز کہ یہ ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے اس ذات اقدس کو جو رسول اللہ علیہ السلام کے نواسے ہیں، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو اپنی جان دے کر اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کر اپنی اولاد کا نذرانہ پیش کر کر اپنی سارے گھرانے کی جانوں کا نذرانہ اور ان کی عظیم قربانیاں پیش کر کر اپنے نانا کا دین بچانے میں کامیاب ہوئے۔ وہ ذات کہ جن کے بارے میں کیا خوب کہا کہ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، اور شان اہل بیت میں بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ وہ ذات اقدس جنہیں حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں، جو سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں، جو مولا کائنات زوج بطول شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، جو حضور علیہ السلام کی نسل کی اصل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلے گا، تو یہ جن شہزادوں سے آگے بڑھے گا وہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ کون ایسا ہو سکتا ہے کلمہ گو مسلمان کہ جس کے دل میں ان کی محبت نہ ہو؟ کون ایسا صاحب ایمان ہو سکتا ہے کہ جن کے دل میں ان کے لیے عقیدت نہ ہو؟ وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے اہل بیت کی محبت کو ایمان کی بنیاد کہا ہے۔ ایسے وہ کہا ہے کہ اس کے حضور فرماتے ہیں کنز العمال میں حدیث موجود ہے کہ تب تک کسی کے سینے میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہو، جب تک اس کا دل میرے اہل بیت کی محبت میں نہ دھڑکتا ہو۔ تو کون ایسا ہوگا کہ جن کو امام علی مقام ہو، حضرت حسنین کریمین ہو، حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہو، ان سے عقیدت و محبت کا رشتہ نہ ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنہ و جماع خوش نصیب ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو آج عنوان ہے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ AIYQ-TV کا یہ اعزاز ہے کہ AIYQ-TV موسمی طور پہ اسلام کو پیش نہیں کرتا کہ کوئی موسم آ جائے کہ ایک ماحول بنا ہو تو چلو جب جہاں جو ماحول ہو ویسے ڈھل جائیں، وہاں جب اسلامی مہینے آئیں یا کوئی ایسا وقت آئے تو اس وقت اسلام کی بات شروع کر دی جائے۔ لیکن الحمدللہ AIYQ-TV کا یہ اعزاز ہے کہ اہل بیت میں سے
کسی کا یوم ہو، صحابہ میں سے کسی کا یوم ہو، اولیاء میں کسی کا یوم ہو، بالخصوص حضور علیہ السلام کا ماہ ولادت ہو، یا کوئی بھی ایسی نسبت کا دن ہو، یا ویکیو ٹی وی ہر سال میں ہر وقت جو ہے اس میں کوشاں ہوتا ہے، مصروف عمل ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان سے تعارف بھی کرایا جائے اور ان کے ذریعے مصطفیٰ علیہ السلام کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے، اس سے لوگوں کو متعارف کرائے۔ اللہ تعالیٰ اے ویکیو ٹی وی کی اس سعادت میں دوام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اے ویکیو ٹی وی کو اس جادہ مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ اور عمر دراز دے کہ وہ ایسی خدمات مزید سر انجام دے سکیں۔ فیاضی صاحب اور ان کے تمام معاونین کو، عامر فیاضی صاحب کو بالخصوص میں خاص طور پہ ان خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی بات آئے، انسان الفاظ کے بارے میں اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے کہ کہاں سے وہ الفاظ لائے کہ اہل بیت اطہار کی ثنا کا حق ادا ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے خود جن کو کشتی نوح کے مانند قرار دیا، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ کیا ہوا تھا کشتی نوح میں؟ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا تھا، جو کشتی نوح میں سوار ہوا وہ عذاب الہی سے بچ گیا تھا، اور جس نے کشتی نوح سے رخ پھیر لیا، جو کشتی نوح میں سوار نہ ہوا، عذاب اس کا مقدر ٹھہرا تھا، ہلاکت اس کا مقدر ٹھہری تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اہل بیت کے دامن کو تھام لیا وہ ایسے ہے جیسے گویا کہ وہ کشتی نوح میں سوار ہو گیا۔ اس سے مراد یہی ہے، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کے مانند ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان کا عمل جو ہے وہ یزیدی فکر پہ ہو، لیکن عمل جو ہے وہ یزیدی ہو، اور خالی زبان سے میں آپ کے آگے اس بات کا مدعا بھی پیش کر دوں گا کیا ہے، اور خالی زبان سے انسان اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو رہا ہو، خالی زبان سے انسان اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہو۔ اہل بیت کی محبت ایک کردار مانگتی ہے، واقعتاً انسان کردار میں بھی، زبان سے بھی، افعال سے بھی، دل سے بھی اہل بیت سے جب محبت کرے گا، اہل بیت کے دامن اور ان کی سیرت کو تھام لے گا، تو حضور فرماتے ہیں یہ مثال کشتی نوح کے مانند ہے۔ جو ان کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہو گیا پلا اس کا مقدر ٹھہرے گی، رحمت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت سے یعنی ہٹ جائے، کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے، کوئی اہل بیت کا بغض رکھے تو وہ بھی سن لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص ہے ساری زندگی عبادت کرتے گزار دی، ایک سارا دن جو زندگی جو ہے وہ روزے رکھتا تھا، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی جو ہے وہ اس نے دین کی خدمت میں گزار دی، دین کی خدمت میں کوشش کرتا رہا زندگی کا ہر دن۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ مکہ میں ہے، نہ صرف مکہ میں ہے بلکہ مطاف میں ہے، نہ صرف مطاف میں ہے بلکہ ابھی طواف ختم کیا ہے، نہ صرف طواف ختم کیا ہے بلکہ مقام ابراہیم پہ ہے، نہ صرف مقام ابراہیم پہ ہے، ساری زندگی خدمت دین کے لیے کوشش کرتا رہا، ساری زندگی روزہ رکھتا رہا، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی عبادت کرنے کے بعد آج طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ سجدے کی حالت میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں اور سجدے کی حالت میں مر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض ہے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ پتہ چلا کہ اہل بیت کے عمل ضروری ہیں، اعمال ضروری ہیں، اعمال پر جو ہے وہ استقامت بھی ضروری ہے، لیکن اگر سب کچھ ہو لیکن اہل بیت کی محبت نہ ہو تو پھر سب کچھ نامکمل ہوگا۔ کوئی بھی چیز صاحب ایمان کے لیے مکمل تب ہوگی جب اس کے دل میں اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اور عقیدت نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے دلیل توحید کے لیے انتخاب فرمایا۔ جب نجران کے عیسائی اس بات پر ضد ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نبی نہیں مان رہے، بیٹا مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمان پہ لکھا جاتا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اللہ چاہتا تو پتھر جو ہے وہ گواہی دیتے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اگر اللہ چاہتا تو زمین بول اٹھتی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے دلیل توحید کے لیے کن کا انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کو چیلنج کیا جائے کہ تم خود آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم اپنے گھر کی عورتیں لاؤ، ہم اپنے گھر کی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی اولادوں کو لے کے آتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو، آگ کے میدان میں مباہلہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے چیلنج قبول کر لیا، ان کے دانا لوگوں نے کہا کہ ان کا سامنا نہ
کرو، لیکن انہوں نے چیلنج قبول کر لیا. وہ بڑی تعداد میں وہاں جمع ہے مباہلہ کی خاطر. یہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام آتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ایک انگلی حضرت حسن نے پکڑی ہے، دوسری انگلی حضرت حسین نے پکڑی ہے. پیچھے سیدہ کائنات آ رہی ہیں اور ساتھ ان کے شوہر مولا علی مشکل کشا آ رہے ہیں. وہ نجران کے عیسائیوں نے دیکھا تو الٹے قدم دوڑ لگا دی. کسی نے کہا بڑا مباہلہ کرنے آئے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جو ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ تم محسوس نہیں کر رہے. اے رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، ان کے دائیں بائیں جو بچے آ رہے ہیں نا ان کی پاور اتنی محسوس ہو رہی ہے کہ اگر وہ ابھی پہاڑ کو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کے وہاں چلا جائے جہاں کا یہ حکم دے رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا شان ہے اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور یہ ذات اقدس جن کا آج یوم منایا جا رہا ہے، جن کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، ان کا نام حسین. اللہ اکبر، یہ وہ ذات اقدس ہے جن کا نام حضور علیہ السلام نے اللہ کی رضا سے حسین رکھا، اللہ کی مرضی سے حسین رکھا. جو ذات اقدس پیدا ہوئی تو حضور علیہ السلام اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں گھٹی کے طور پہ ڈال رہے ہیں. جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. حضرت امام حضور کی زبان چوستے ہیں اور حضور کا لعاب حضرت امام حسین کی گھٹی ہے. حضرت مجھے اس میں حکمت یہ سمجھ آتی ہے، آب کوثر کوئی ایک بار پی لے تو بتایا جاتا ہے ساری زندگی پیاس اس کو ستا نہیں سکے گی. ساری پھر جب تک ہمیشہ کے لیے کبھی وہ پیاس سے پریشان نہیں ہوگا. ساقی کوثر کی زبان چوسنے والا پانی کا پیاسا نہیں ہوگا. ساقی کوثر کی زبان چوسنا جو ہے وہ آپ کا گھٹی بنی. آپ حضرت رسول اللہ علیہ السلام، یہاں قربانیوں سے انکار نہیں ہے، جو مشکلات جھیلی ان سے انکار نہیں ہے، لیکن یہاں عظمت و شان ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کے لعاب جو ہے اس کو چوس رہے ہیں گھٹی کی خاطر. حضرت امام علی مقام سے حضور کی محبت کے کئی مناظر نظر آ رہے ہیں. کہیں حضور علیہ السلام بار بار حضرت امام حسین کو اٹھا کے جو ہے وہ گردن پہ بوسے دے رہے ہیں. کبھی حضور علیہ السلام منبر سے خطبہ چھوڑ کے اتر کے ان کو ساتھ منبر پہ بٹھا رہے ہیں. کیا بات ہے اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور یاد رکھنا، ہم نے جو اہل بیت سے محبت کی ہے نا، ہم اہل سنہ و جماعت جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہماری اہل بیت سے محبت بڑی مضبوط ہے. وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا ہمارے نزدیک جو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے اہل بیت کی محبت سیدنا صدیق اکبر سے سیکھی ہے. ہم نے اہل بیت کی محبت افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر سے سیکھی ہے. ہم نے ان صدیق اکبر سے اہل بیت کی محبت سیکھی ہے جو کہتے ہیں، یہ حضرت صدیق اکبر کا قول ہے کہ میری سارے رشتہ داروں کو ایک طرف رکھ لو، میری سارے رشتے ایک طرف ہوں، اور دوسری جانب میرے نبی علیہ السلام کے خاندان کا ایک رشتہ، میں اپنے سارے رشتوں کو مصطفیٰ کے ایک رشتے پہ وارنے کو تیار ہوں. ہم نے اہل بیت کی محبت حضرت عمر بن خطاب سے سیکھی ہے، حضرت فاروق اعظم سے سیکھی ہے جو خطبہ دے رہے ہیں، امیر المؤمنین ہیں، ہزاروں مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے والے ہیں، ہزاروں مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم کرنے والے ہیں، ہزاروں مربع میل پہ اسلامی ریاست کو پھیلا دینے والا فاروق اعظم، جن کے بارے میں مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. خطبہ دے رہے ہیں، آگے سے امام حسین آتے ہیں. عمر تھوڑی ہے، عمر کم ہے. اپنے نانا کے ساتھ ممبر پہ بیٹھنا گویا کہ یاد آتا ہے. کہتے ہیں یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے. نانا کی یاد میں کہتے ہیں عمر یہ ممبر تو میرے نانا کا ہے. حضرت عمر اترتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، حضرت حسین کے سامنے بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حسین، صرف ممبر تیرے نانے کا نہیں، ممبر بھی تیرے نانے کا ہے یا عمر، اور یہ عمر بھی تیرے نانے کا ہے. اور پھر فاروق اعظم اپنی دستار کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں حسین، یہ جو عمر کے سر کے بال ہے نا، عرب میں یہ محاورہ عزت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اے حسین، عمر کی آج جتنی عزت ہے حسین عمر اقرار کرتا ہے کہ یہ تیرے نانے کی وجہ سے ہے. یہ عقیدت اور محبت حضرت صحابہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصحاب بدر کے برابر جب پیش کرنا ہدیہ حضرت امام حسنین کریمین کی بارگاہ میں، تو پوچھنا شہزادے کا کہ حضور وہ تو جب غزوہ بدر ہوا اس وقت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو یہ اصحاب بدر کے برابر ہدیہ پیش کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب اپنے شہزادے کی تربیت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان کے نانا جیسا نانا ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کی نانی جیسی نانی ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کی ماں جیسی ماں ہے؟ کیا تمہارے پاس ان کے بھائی جیسے بھائی ہیں؟ جب ایسی نسبتیں قائم
ہوں تو وہ مقام ملتا ہے جو حسنین کریمین کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت صحابہ کرام سے سیکھی ہے کہ کبھی ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے محدث جن سے سب سے زیادہ احادیث کا راوی ہیں، جو سب سے زیادہ احادیث جن سے مروی ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں تو اپنی دستار کو اتار لیتے ہیں۔ یار آج ہم اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیاد تو محبت رسول ہے نا، اس لیے تو اہل سنہ ہر نسبت کا احترام کرتی ہے۔ ہر نسبت کے احترام کی وجہ اور محبت کی وجہ اور بنیاد محبت رسول ہے۔ تو مجھے بتائیے، اگر ہم محبت رسول کی وجہ سے اہل بیت سے اتنا پیار کرتے ہیں تو آج کوئی صحابہ جیسا عاشق ہے تو صحابہ کا اہل بیت اطہار کے ساتھ عشق کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ حضرت امام حسین کو دیکھتے ہیں، اپنی دستار اتار لیتے ہیں، اپنی دستار حضرت امام حسین کے قدموں کے ساتھ لگاتے ہیں اور حضرت حسین کی نالین کو اپنی دستار سے صاف کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے نانا کی سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، میرے نانا کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ اپنی دستار سے میری نالین صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں، اے حسین جو تمہارے بارے میں جانتا ہوں اگر وہ لوگ جان لینا میں نے جو کچھ تمہارے نانا کو تم سے پیار کرتے دیکھا ہے، اگر وہ لوگ جان لیں تو تمہیں پاؤں رکھنے کے لیے زمین نہ ملے، لوگ اپنی گردنیں رکھا کریں اور اس میں پاؤں رکھتے ہوئے تم گزرا کرو، تمہارا یہ مقام اور مرتبہ ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا محبت ہے صحابہ کرام کی حضرت امام علی مقام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضور سیدہ کائنات اللہ اکبر صحابہ حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو دیکھو، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے۔ 1000 سال پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب میں جمع کیا گیا مختلف جگہوں سے۔ 1000 سال پہلے سیرت کی کتاب شرف المصطفیٰ میں یہ تفصیل سے موجود ہے کہ حضرت حسنین کریمین کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دیکھتے ہیں کہ دھوپ تیز ہے اور ان پہ دھوپ پڑ رہی ہے۔ یہ وہی عائشہ ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں جب حضور کو دیکھنا ہوتا نا، ہم خواتین کو جب حضور کی یاد آتی تو ہم سیدہ فاطمہ کا چہرہ دیکھا کرتے۔ کہا کیوں؟ یہ بخاری میں موجود ہے۔ کہا سیدہ دکھتی بھی حضور جیسی، سیدہ بات بھی حضور جیسی کرتی ہیں، سیدہ اچلتی بھی حضور جیسی ہیں، سیدہ بیٹھتے بھی حضور جیسی ہیں، سیدہ کی کردار بھی ویسا، گفتار بھی ویسی ہے تو فاطمہ، لیکن اس میں ہمیں مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے، اس کے جمال میں جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے، اس کے کردار میں کردار مصطفیٰ نظر آتا ہے، اس کی گفتار میں گفتار مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا کسی نے کہ ہر ایک سانس سے آتی ہے مصطفیٰ کی مہک، تیری حیات پہ لاکھوں سلام یا زہرا۔ یہ وہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان کی آپس میں محبت کیسی ہے۔ آج کوئی عدالت نہ لگائے، آج کوئی یہ فیصلہ نہ دے کہ اہل بیت و صحابہ کی محبت کیسی تھی۔ اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ نے عقیدت کی، اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ نے محبت کی، اہل بیت کے ساتھ جو صحابہ نے تعظیم کا رشتہ رکھا، وہی تو امت کے لیے رول ماڈل بنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اگر صحابہ کے علاوہ دیگر اہل بیت کو دیکھا جائے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا جائے، حضرت حسنین کھیل رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ دھوپ پڑ رہی ہے، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے، اندر بلاتی ہے، ایک چادر ہے اس کو 2 ٹکڑے کرتی ہے، پھاڑتی ہے، آدھی حضرت حسن کے سر پہ رکھتی ہیں، آدھی حضرت حسین کے سر پہ رکھتی ہیں کہ دھوپ نہ لگے۔ چند دینار ہے، کچھ تحفے حضرت حسن کو دیتی ہیں، کچھ تحفے حضرت حسین کو دیتی ہیں۔ جب وہاں سے نکلتے ہیں نا، اللہ اکبر، آگے سے حضور آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حسنین کو دیکھا، کہا میرے بچوں اللہ اس کا بھلا کرے جس نے بھی کیا، بتاؤ کس نے یہ تحفے پیش کیے ہیں؟ پتا چلا کہ جو مصطفیٰ کے شہزادوں کے بارگاہ میں خدمت پیش کرے، وہ تو ان کی ماں تھی، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ تو ام المؤمنین ہے، امہات المؤمنین سے ہیں عائشہ صدیقہ سلام علیہا، لیکن حضور کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو بھی ان سے عقیدت کا رشتہ رکھے گا مصطفیٰ کی دعائیں اس کا مقدر بنیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنین کو کریمین سے فرمایا یہ کس نے پیش کیا؟ حضرت حسنین کریمین کی محبت دیکھو، ان کی محبت دیکھو، اور آگے دیکھنا پھر حسنین کی محبت دیکھو، اور پھر اہل سنت کا حسن دیکھو عقیدوں کا۔ حضرت امام حسن نے اور امام حسین نے کہا یا رسول اللہ یہ ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو عقیدوں کا حسن ہے نا، اور جو خوبصورتی ہے عقیدوں کو پرونے کی اور بیان کرنے کی، اہل سنت کا خاصہ ہے الحمدللہ۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہماری ماں عائشہ نے دیے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم عائشہ تمہاری ماں ہے، بالکل عائشہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں حضرت حسنین کی محبت دیکھو، حضرت
حضرت عائشہ کا ذکر صرف یوں نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ حضرت عائشہ نے دیے، یا رسول اللہ ام المومنین نے دیے، کہا یا رسول اللہ ہماری ماں عائشہ نے دیے. اور وہاں ام المومنین کی شفقت دیکھو. جب ام المومنین تک یہ بات پہنچی، ام المومنین کہتے ہیں مجھے حضور نے اتنی خوشیاں دی جس کی انتہا نہیں، لیکن سب سے بڑھ کے مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ حضور نے مجھے حسن حسین کی ماں کہا. اللہ اکبر. یہی تو بات ہے جو امام کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ایک مرتبہ حضرت سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شہزادوں کو اپنی روحانی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی روحانی وراثت میں سے موجم القبیر میں موجود ہے اپنی جو ہیبت و سرداری ہے وہ حسن کو دیتا ہوں اور جرت اور سخاوت حسین کو دیتا ہوں. کیونکہ آج موضوع امام حسین ہے تو پھر جرت اور سخاوت کا بھی ایسا منظر انسان نے دیکھا کہ چشم پلک نے ایسا نظارہ زمین پہ نہ دیکھا ہوگا کہ اپنی جان سمیت، اپنی اولاد سمیت اپنا سارا خاندان پیش کر دیا. یہ سخاوت تھی دین اسلام کی خاطر. اور جرت ایسی کہ تنہ تنہا 22,000 کے لشکر کے سامنے اپنے نانا کے دین کا علم اٹھائے کھڑے ہیں. الحمدللہ. حضور علیہ السلام کی ظاہر حیات طیبہ کے بعد، عہد رسالت کے بعد، حضرت سیدنا افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے، جو خوبصورتی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے مشن کو آگے چلایا سے مراد اس کو آگے پہنچایا. جس خوبصورتی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جو دین بیان فرمایا، جو اللہ کا دین مکمل ہوا حضور پہ، اس کی تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھا، صحابہ کی تربیت کی، جس انداز میں کھڑے ہونے والے چیلنجز کا سامنا کیا اس کی کوئی مثال نہیں. پھر فاروق اعظم کا دور آیا، اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا ترین دور گنا جاتا ہے. ہزاروں مربع میل پر اسلام کی حکومت پہنچ گئی، اسلام کا دبدبا ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا. وہ خدمت کی اسلام کی کہ آج بھی اگر کوئی عالم دین اسلام کی بلندی کے لیے دعا مانگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ دور فاروق اعظم کے مناظر لوٹا دے. اللہ اکبر. پھر خلافت کی جو قمیض حضور علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی کو ملی، حضرت عثمان غنی نے اس کی بھرپور پاسداری کی. پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد بنے. جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے دین کی خدمت کی، جس جرت کے ساتھ، وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. پھر پانچویں خلیفہ راشد امام حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ راشد بنے. حضرت امام حسن نے بھی پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے نانا کی جو دین کی خدمت ہے اس کو جاری رکھا، پوری دیانتداری کے ساتھ بے مثال انداز میں اپنی خدمات پیش کی. سلسلہ چلتا رہا. 60 سنہ ہجری میں خلافت راشدہ تو مکمل ہوئی حضرت امام حسن کے 6 مہینے پر. پھر آگے جو ہے سلسلہ چلا. 60 سنہ ہجری میں یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا. اس کی بدماشیاں تاریخ کے طالب علم سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. صرف واقعہ کربلا ہی نہیں، اس یزید نے 700 صحابہ کو شہید کروایا گیا. اس کے حکم پر 10,000 تابعین کو شہید کرایا گیا. اس کے کہنے پر کعبۃ اللہ پہ سنگباری کرائی گئی، کعبے کے غلاف کو آگ لگا دی گئی، کعبے کا غلاف جل گیا. 3 دن اور 3 راتیں مسجد نبی کی اس نے ایسی بے حرمتی کی کہ وہاں گھوڑے باندھ کے رکھے، اذان و اقامت روک دی. لیکن حضرت سعید المسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں تھا، میں 5 وقت سنتا تھا. امام سیوطی بھی نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں 5 وقت سنتا تھا کہ حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی. اس یزید کی بدماشیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. یہ قاتل تھا، یہ شرابی تھا، یہ زانی تھا، یہ شریعت کا تارک تھا. ایک ہوتا ہے شریعت پہ عمل نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے شریعت کا انکار کر دینا. یہ شریعت کا اور سنت کا انکار کرنے والا تھا، لوگوں کو شریعت سے ہٹانے والا تھا. جب یہ تخت نشین ہوا، ولید جس کو اس نے مدینہ منورہ کا گورنر لگایا، اس نے امام حسین کو بلایا اور کہا حسین یزید کے لیے بیعت کر لو. امام حسین نے جواب دیا. اس بات پہ بڑی غور سے توجہ رکھیے گا، میں بڑی قیمتی باتیں چند منٹ میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا. ایک بات پہ جو ہے وہ جواب بھی ہے کئی سوالوں کا اور آپ کے آگے بیان بھی کرنا ہے، ایک عقیدت اور محبت کا رشتہ. تو بڑے غور سے آپ نے میری بات کو سننے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا، جب ولید نے کہا کہ بیعت کر لیجئے یزید کے لیے، امام حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا. کہا کیوں نہیں کرتا؟ اب یہاں آپ کی توجہ چاہیے. امام حسین نے یہاں انکار بیعت کی وجہ
بیان فرمائی۔ امام حسین نے کہا کیونکہ یہ شرابی ہے، کیونکہ یہ میرے نانا کی شریعت کا تارک ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ زانی ہے، کیونکہ یہ قاتل ہے، قتل عام کرنے والا ہے، میں کبھی بھی اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ شریعت کا تارک ہے، یہ میرے نانا کی سنت کا تارک ہے، میں کسی صورت اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ جب آپ وہاں سے پلٹے تو مروان بن حکم بھی وہاں موجود تھا۔ مروان بن حکم نے کہا کہ ولید سے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، یہیں پر امام حسین کے بارے میں کہا ان کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ لوگ ان کو حضور کے کندھوں پہ گویا کہ سواری کرتے دیکھ چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اتنے حدیث اس کی شان میں ہیں گویا کہ مطلب تو یہی تھا نا کہ اگر انہوں نے انکار بیعت کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے، یزید کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہیں پہ ان کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کے کانوں میں بات پہنچی تو الٹے قدم پھرتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں، محمدی چھار سے حیدری شیر نکلتا ہے۔ حیدری شیر مروان کو للکار کے کہتا ہے مروان بن حکم تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، سیدہ فاطمہ کا دودھ پینے والا ہوں، میں اس شریعت کے تارک کا، اس شرابی کا، اس زانی کے، اس میرے نانا کی سنت کے تارک اور انکار کرنے والے اور لوگوں کو سنت سے دور کرنے والے کے ہاتھ میں بیعت کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، کہا وہ کیسے؟ کہا یہ تو اقتدار کی خاطر جنگ ہو رہی تھی، امام حسین بھی معاذ اللہ تخت نشین ہونا چاہتے تھے اور وہاں سے یزید تخت نشین ہوا تھا اور ہونا چاہتا تھا، وہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے معاذ اللہ جنگ ہوئی۔ یاد رکھیے گا یہ ایک فتنہ ہے، اس پروپیگنڈے سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو حق اور باطل کی جنگ تھی، سمجھ آ گئی؟ حضرت امام حسین تو شہزادہ رسول ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ سچائی اور جھوٹ کی جنگ تھی، یہ حضور علیہ السلام کی سنت کی اور سنت کے تارکوں کی جنگ تھی۔ اللہ اکبر۔ تارک سنت کے تارک سے مراد یزید ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے، اگر یہ بات جو ہے وہ تخت کے لیے ہوتی تو حضرت امام حسین نے انکار بیعت کی وجہ خود بیان فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں انکار بیعت اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے بیعت نہیں کروں گا کیونکہ یہ قاتل ہے، کیونکہ یہ شرابی ہے، کیونکہ یہ زانی ہے، کیونکہ یہ خود بھی سنت پہ عمل نہیں کرتا اور لوگوں کی نظروں میں بھی سنت کا جو ایک تقدس ہے اس کو ہٹانا چاہتا ہے، سنت کو لوگوں سے دور کرنا چاہتا ہے، اپنی توجیہات پیش کر کے لوگوں کو سنت مصطفیٰ کو ہٹانا چاہتا ہے امت سے، اس وجہ سے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ورنہ اگر تخت کی بات ہوتی تو ترواح بن عدی بن حاتم نے، حاتم تائی کا پوتا، اس نے حضرت امام حسین کو پیغام بھیجا جب اس کو پتا چلا کہ آپ میری پہاڑیوں میں آ جائیں، میں 5000 کا لشکر آپ کے ساتھ بھیجوں گا جو یزید کے تخت کو الٹ کے رکھ دے گا، اور اگر اور ضرورت ہوئی تو اتنے ہی اور بھیج دوں گا اور آپ کی حفاظت میری ذمہ داری ہوگی۔ امام حسین نے کہا مجھے تخت نشین نہیں ہونا، مجھے اپنے نانا کی امت کے آگے اس کا چہرہ واضح کرنا ہے، اس کے چہرے سے چادر کھینچ کے اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے لانا ہے کہ میرے نانا نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ 60 سنہ ہجری میں ایک شخص آئے گا جو میری سنت پہ حملہ کرے گا، میں اس حملے کو روکنا چاہتا ہوں، اس حملے سے امت کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں امت اس کے حملے کا شکار نہ ہو جائے، اور میں امت کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بدبخت ہے جس کی جانب میرے نانا نے اشارہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کو جب انکار بیعت ہر طرح سے کر دیا تو ایک تو یہ پتا چل گیا کہ یہ اقتدار کی خاطر جنگ نہیں تھی، یہ سنت مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر جنگ تھی، یہ دین اسلام کے تحفظ کی خاطر جنگ تھی۔ جب آپ نے انکار بیعت کر دیا تو انہوں نے چاہا کہ مدینہ شریف میں ہی حملہ کر کے مدینہ شریف میں شہید کر دیا جائے۔ حضرت امام علی مقام نے شہر رسول کی حرمت کو خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں شہر رسول میں ایسا نہ ہو، مدینہ شریف چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ آپ ذرا یہی سوچ لیجئے، آج کوئی حاجی 8 دن مدینہ منورہ رہے تو نکلتے کہتا ہے جان نکلتی نظر آتی ہے بدن سے آزم، کوئی آسان تو نہیں طیبہ سے واپس آنا۔ یہ وہ حسین ہیں جو حضور علیہ السلام کے کندھوں میں مدینہ پاک میں سواری کیا کرتے تھے، جو اگر روتے تو حضور سیدہ کے گھر چلے جاتے کہ فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھ سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ رہے ہیں، اور جب حاجی مدینہ شریف سے جاتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ حضور پھر بلائیں گے، پھر حاضری ہو جائے گی۔ امام علی مقام کو نانا آغا کر چکے ہیں انجام سے، پتا ہے کہ آج جب جا رہا ہوں تو دوبارہ مدینہ شریف آنا نہیں ہے، مدینہ شریف چھوڑتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، 4 ماہ مکہ مکرمہ میں قیام ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ حج کے دوران آپ
حج کا ارادہ فرماتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حج کے دوران ہی شہید کر دیا جائے۔ اب آپ جانتے تھے کہ وہاں حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تابعین ہیں۔ جب ایسا ہوگا کہ اہل رسول پہ حملہ کیا جائے، شہزادہ رسول پہ حملہ کیا جائے، حضور کے نواسے پہ حملہ کیا جائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں حملہ ہو رہا ہو اور وہاں حاجی اپنے باقی ارکان ادا کرتے رہے؟ سب کو پتا، امام علی مقام جانتے تھے کہ وہ سارے میرے نانا کے جانثار ہیں۔ امام علی مقام نے اس جگہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے 8 ذی الحج کو احرام کھولا، اور آپ جو ہے وہ کوفیوں کے آپ کی جانب 150 کے قریب خط آ چکے تھے، آپ اس طرف روانہ ہوئے۔ رستے میں حضرت کو مسلم بن عقیل کے وصال کی بھی خبر ملی، شہادت کی، لیکن آپ نے پھر سفر جاری رکھا۔ حر بن یزید نے آپ کے قافلے کو روکا اور لے کے، بعد میں یہ آپ کے غلام ہو گئے تھے، آپ کے وفاداروں میں شامل ہو گئے تھے، اس وقت یزید کے بھیجے ہوئے تھے، آپ کے قافلے کو روکا اور لے کے کربلا چلے گئے، کربلا کی زمین پہ چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ 2 محرم سے 9 محرم وہاں مذاکرات ہوتے رہے۔ یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، اور پھر اس بات کو جاننا سب سے زیادہ آخر میں ضروری ہے کہ اس کا سبب کیا تھا اور اس سے امت کو سبق کیا ملتا ہے۔ کیا امت نے صرف سال میں ایک دفعہ شہادت کو بیان کر کے، شہادت کو سن کے آنسو بہا کے بس کام ختم، چھٹی اور چلے جانا ہے؟ نہیں، یا امت کے لیے کچھ بہت بڑی چیز تھی جس کو بچا کے دے کے گئے امت کو، اور امت کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم صرف جو ہے شہادت کو سن کے آنسو بہانے کی طرف ہی لگے ہوئے ہیں، یا ہم نے اس چیز کو اپنایا ہے جس کی خاطر امام حسین نے قربانی دی ہے۔ میں بس اس طرف آ رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ چاہیے تھوڑی دیر۔ 2 محرم سے 9 محرم تک مذاکرات ہوئے۔ امام فرماتے تھے بیعت میں ہرگز نہیں کروں گا، لیکن میں خون خرابہ بھی نہیں چاہتا۔ وہ اس بات پہ بازد ہے کہ یا بیعت کرو یا آ کے جنگ کرو۔ اب اس کو جنگ کون کہے گا؟ وہاں 22,000 کا لشکر ہے اور یہاں 100 کے قریب لوگ ہیں، 100 سے کم لوگ ہیں امام علی مقام کے ساتھ، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں جو ہے وہ بزرگ بھی ہیں، اور وہ 22,000 حملہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان میں سے کوئی جنگ کرنے کی نیت سے نہیں چلا، بس جو ایک ویسے تلواریں ساتھ ہیں یا جنگ جو سامان ساتھ ہے سیلف ڈیفنس کا، وہ ساتھ ہے۔ اس کو جنگ کہا جائے گا یا آل رسول کے اوپر حملہ ایسا کہا جائے گا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ظلم و ستم کی داستان کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ 9 محرم کو آپ اپنے جان نثاروں سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے نانا نے گویا کہ ویسے بھی انجام سے باخبر کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، تم نے ساتھ نبھایا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ آپ کے جان نثار تڑپ اٹھے کہ یا امام علی مقام، اگر آج آپ کو ہند کے بیچ میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن آپ کے نانا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جاتے تو اپنے گھر والوں سے کہہ دو، اپنے خاندان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ساتھ والے قبائل میں جا کے پناہ لے لیں۔ ان خواتین نے بھی جواب دیا کہ آج یہاں رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادیوں کو اگر ہم چھوڑ کے اب کسی جگہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں تو قیامت کے دن سیدہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت کے دن کس منہ سے حضور کی شفاعت لینے کے لیے حاضر ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کی آل پاک کو اوپر ہم سب کی جانیں قربان، پہلے کوئی تیر ہمارے سینے پہ آئے گا، ہم سب کی لاشیں گریں، پھر کوئی اہل بیت اطہار کی طرف جا پائے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام ان سے خوش ہوئے، ان کو دعا دی اور اپنے خیمے میں جاتے ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ وہاں سیدہ زینب کہتی ہے کہ ہمیں سب کے آگے واضح تھی صورتحال کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ کہا کہ میں نے کہا میں شہزادوں کے خیموں میں جاؤں اور وہاں دیکھوں کہ شہزادے کہیں خوف زدہ تو نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں جرت دیکھو علی کے بیٹوں کی، جرت دیکھو اہل بیت کے شہزادوں کی۔ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ میں گئی یہ دیکھنے کہ کہیں وہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ شہزادے آپس میں بیٹھے کہ صبح پہلے میں نے اپنی جان کو اپنے نانا کے دین پہ قربان کرنا ہے، صبح میں نے پہلے اپنی جان کو دین اسلام کی خاطر قربان کرنا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ہم نے سب کی جانیں جائیں پھر کوئی حسین کی طرف دیکھ پائے، ہمارے زندہ ہوتے کوئی حسین کی طرف نظر بھی نہ ڈال پائے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ان کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، زندگی کی آخری اذان دی جا رہی ہے۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا نا تو فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ تو اس کو بنا رہا ہے، یہ تو جھگڑا کرے گا۔ آج سجدے ہم کرتے ہیں، آج ایک انسان نے ایسا سجدہ کرنا تھا کہ اگر سارے فرشتوں کی سجدوں کی کمائی اکٹھی کر لی جائے تو حسین کے اس سجدے کی زکوٰۃ بھی نہیں بنتی۔ آج ایک ایسی وفا کی داستان
آسان رقم ہونی تھی کہ صدیوں نے جس میں ناز کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر اذان دیتے ہیں، امام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، صبح جنگ کا آغاز ہوتا ہے، کبھی آل محمد کے لاشیں گرتے ہیں، کبھی حضرت قاسم کے لاشیں گرتے ہیں، کبھی جوان حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے جو شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ امام اپنے شہزادوں کی، اہل بیت کے شہزادوں کے اجسام کو لے کے خیموں کی جانب آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اصغر 6 مہینے کے ہیں۔ یہ قربانیوں کا پتہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی جو اپنے محسنوں کی قربانیوں کا بھول جائے۔ آج اگر یہ دین اسلام ہمارے پاس اس حالت میں پہنچا ہے، سنت مصطفیٰ اس حالت میں پہنچی ہے، تو یہ نتیجہ ہے امام علی مقام کی اس قربانی کا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے جاتے ہیں کہ بھئی اس معصوم بچے سے تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ 6 مہینہ اس کی عمر ہے، اس کو تو پانی دے دو۔ انہوں نے کہا ہاں بچہ ہے، اس کو پانی دینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ میں لیتے ہیں، سینے میں تیر مار کے، حلق میں تیر مار کے جو ہے آپ کو شہید کر دیتے ہیں۔ آپ ان کا خون اپنی جلو میں لیتے ہیں اور آسمان کی جانب پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ حسین کی یہ ننھی سی قربانی بھی قبول کر لے، یہ سب جو قربان کیا یہ میری زندگی کی کمائی تھی۔ امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو گھوڑا چل نہیں رہا۔ میں نے اپنے وقت کے مطابق بات کو ختم کرنا ہے، 5 سے 6 منٹ میں میں نے اپنی گفتگو ختم کرنا ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا چڑھ نہیں رہا۔ نیچے دیکھتے ہیں تو حضرت سقینہ سلام اللہ علیہا، 3 سال کی حضرت سقینہ جو امام حسین کی لاڈلی شہزادی ہے، وہ گھوڑے کی ٹانگ پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو وہاں جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا، میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ، میں زندہ آپ کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی۔ آپ نے حضرت سقینہ فرما رہی ہیں کہ اگر میرے بابا وہاں گئے تو میں کس کے سینے پہ سر رکھ کے سوں گی؟ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، حضرت رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادیاں ہیں۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ان کو اندر لے کے جایا جائے، خیمے میں لے کے جایا جائے۔ امام علی مقام گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، فورات کی جانب جاتے ہیں، جو رستے میں آتا ہے جو ہے وہ آپ کی تلوار کی زد میں آتا جاتا ہے۔ آپ اس چلو میں پانی بھرتے ہیں فورات کا اور لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہے جس میں ہم پورے اترے، لیکن ابھی دیکھ لو تم سمجھتے تھے کہ پانی روک لیا، میں فورات کے کنارے پہنچا ہوں، فورات کا پانی میرے ہاتھ میں ہے، فورات پہ حسین کا قبضہ ہے اور آب کوثر حسین کے نانا کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام لشکر کی جانب جاتے ہیں، آپ کی تلوار جو ہے وہ ان کا خون چاٹتی جا رہی ہے، آپ کی تلوار کی زد میں آتا جا رہا ہے جو آ رہا ہے۔ ہیبت طاری ہوگی کہ 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں ایک حضور علیہ السلام کا نواسہ کافی ہے۔ تیروں کی بارش کر دی گئی، جب آپ کے ذرا کو اتارا گیا آپ کے لباس میں 100 سے زیادہ سوراخ تھے تیروں کے۔ آپ سجدے میں گرتے ہیں، سجدے میں گر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے حسین سے جتنے امتحان لیے حسین سب سے راضی ہے، حسین تجھ سے راضی ہے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد آج کوئی 4 راتیں تہجد پڑھ لے تو سمجھتا ہے کہ میں نے تو بس اپنا سارا کام کر دیا، سارا قرض اتار دیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد، سارا گھرانہ قربان کر دینے کے بعد امام علی مقام ایک سوال کرتے ہیں جو تڑپا دینے والا سوال ہے کہ یا اللہ سب قربان کرنے کے بعد حسین تجھ سے راضی ہے، سوال یہ ہے کہ اگر تو حسین راضی ہے یا نہیں ہے، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ جو بات میں نے آپ کی جس طرف توجہ دلانی ہے، حسینیت اور یزیدیت آپ سنتے ہوں گے۔ حسینیت اور یزیدیت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک کرداروں کے نام ہے۔ ایک کردار ہے جس کو حسینی کردار کہا جاتا ہے۔ حسینی اور یزیدی کا فرق صرف یوں نہیں ہوگا کہ کوئی مجلس میں نعرہ لگا دے حسینیت زندہ باد یا یزیدیت مردہ باد تو یہاں سے حسینی اور یزیدی ہونے کا فیصلہ ہو گیا، نہیں، فیصلہ اس کردار سے ہوگا۔ حسینیت ایک کردار کا نام ہے اور یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے۔ امام حسین نے قربانی کیوں دی کہ امت قیامت تک بس سال میں ایک دفعہ شہادت سن کے آنسو بہا دے، امت محرم میں بس جو ہے وہ میری مناقب پڑھ کے آنسو بہا دے پھر بھول جائے سارا سال؟ کیا صرف اس لیے قربانی دی؟ نہیں، حسینیت کا کردار بچانے کے لیے قربانی دی، اور یزید بھی اس یزیدیت کے کردار کے لیے کوشاں تھا۔ اللہ اکبر۔ حسینیت کا کردار کیا ہے؟ یزید شریعت کا تارک تھا، شریعت مصطفیٰ کو تھام لینا یہ حسینیت ہے۔ یزید جو ہے وہ نماز سے امت کو ہٹانا چاہتا تھا، اپنے جبینوں کو سجدوں کے نور سے منور کرنا، اپنے جبینوں کو سجدوں سے تقدس بخشنا، یہ حسینیت کا کردار ہے۔
یزید زانی تھا، زنا سے دور رہنا، بدکاری سے دور رہنا یہ حسینیت ہے، اور بدکاری کرنا یہ یزیدیت ہے۔ یزید شرابی تھا، جس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یزید شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرنا چاہتا تھا۔ اب شرابی اگر کوئی ملنگ بیٹھا ہے، شراب کی جو ہے وہ بوتل چڑھا کے بولے حق ہم جو ہے وہ حسینی ہیں اور ہم ملنگ ہیں، نہیں وہ ملنگ ہوگا، لیکن یزید کیا کہ جو شراب پیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور شریعت سے دور ہے۔ حسینی وہ ہے جس کے لبوں پہ شراب نہیں ہوتی، جس کے لبوں پہ ہر وقت درود و سلام ہوتا ہے، جس کا سر سجدے میں جھکتا ہے۔ ایسے ملنگوں سے باز آ جاؤ، ایسے کاروباریوں سے باز آ جاؤ جو شریعت کو تھامے بغیر کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ وہ زبان کے حسینی ہیں لیکن وہ کردار کے یزیدی کہلائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بد اخلاق حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسین نے اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کی تلقین کی ہے، بد کرداری تو یزیدوں نے کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ظالم اور قاتل اور غلیب کا حق مارنا یہ یزیدی کردار ہے، اور ظلم سے روکنا، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینے سے روکنا، حسن اخلاق رکھنا اور لوگوں کی مدد کرنا یہ حسینی کردار ہے۔ آج کے دل میں اپنا کردار دیکھ کر فیصلہ کرو کہ تمہارے کردار میں حسینیت ہے یا یزیدیت ہے۔ آج کے دن یہ عمل سے ارادہ کرو کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہمارا نام تو حسینی ہو لیکن کردار یزیدی ہو۔ حسینی نام میں بھی بننا ہے، حسینی الفاظ میں بھی بننا ہے، حسینی مناقب پڑھ کے بھی بننا ہے، لیکن سب سے پہلے حسینی تم نے اپنے کردار سے بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کردار میں حسینی بنا دے، اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارا کردار ایسا ہو کہ دیکھنے والا ہمیں کہے کہ ہاں یہ امام علی مقام کا غلام ہے، ہاں یہ امام علی مقام کا منگتا ہے۔ اللہ تعالی اہل بیت اطہار کا صدقہ، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، ہم سب کو جس چیز کو بچانے کی خاطر امام علی مقام نے یہ قربانی دی وہ سنت مصطفیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ فلسفہ شہادت کیا ہے؟ وہ سنت کو امت کو توڑنا چاہتا تھا، امام علی مقام نے سنت کو بچا لیا۔ آپ کو پوچھا کہ وہ تو وہاں شہید ہو گئے، جانثار بھی شہید ہو گئے، وہ تو وہاں پر شہید ہو گئے، اب کردار پھر بچا کیسے؟ اب جواب یہ ہے، آج سوال کو ہوگا، سوال آج ہوگا 1450 سال بعد، 1400 سال بعد آج سوال ہوگا، آج 1400 سال بعد اس کا جواب ملے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ بتاؤ آج یزید کا کہیں نام ہے اور حسین کا نام دنیا میں گونج رہا ہے یا نہیں گونج رہا؟ حسین کی محبت کے نغمے دنیا میں علا پہ جا رہے ہیں یا نہیں علا پہ جا رہے؟ حسین کی محبت عام ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ حسین کا کردار ایک عظمت کا سمبل اور یزید کا کردار ایک ذلت کا سمبل بن کے ابھرا یا نہیں ابھرا؟ یہاں سے پتا چلا کہ یزید ہار گیا سنت مصطفیٰ کو دور کرنے کے لیے، اور حسین جیت گیا کہ لوگ چہروں پہ بھی سنتیں سجا رہے ہیں، سروں پہ بھی سنتیں سجا رہے ہیں، جبیلوں کو بھی سجدوں سے منور کر رہے ہیں، مساجد بھری ہوئی ہے، ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، مکہ میں اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آج بھی گوگل بتاتا ہے کہ fastest growing religion in the world is Islam۔ آج فیصلہ ہو رہا ہے یزید ہار گیا ہے اور حسین جیت چکا ہے۔ آج فیصلہ ہو رہا ہے، آج فیصلہ ہو گیا کہ سب کو شہید کر دینے کے بعد بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہائے یزیدی لشکر میں پناہ کو تیر لگ گیا۔ اگر آنسو نکلتا ہے تو حسین کی یاد میں نکلتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یزیدی لشکر ایسا جیتا، ہر کوئی کہتا ہے یزید نے اپنی جان پر ظلم کیا، حسین کل بھی اونچا تھا، حسین آج بھی اونچا ہے۔ اس کے سینوں کو امام علی مقام کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ یہ آج کے دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عقیدت کے اظہار کی خاطر AWQ نے جو اس نشست کا انعقاد کیا، یا اللہ یا کریم ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے لوگ اس وقت
پوری دنیا میں کیو ٹی وی پہ اس کو سماعت کر رہے ہیں. یا اللہ یا کریم سب لوگ جو اس وقت دعا میں شریک ہیں، امام علی مقام کا صدقہ، حضرت امام حسین کا صدقہ، حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ، یا اللہ یا کریم حضرت زین العابدین کا صدقہ، یا اللہ یا کریم حضرت سقینہ سلام اللہ علیہا کا صدقہ، یا اللہ یا کریم ان محمد کا صدقہ، ان حضرت قاسم کا صدقہ، اس عباس علمدار کا صدقہ، اس حضرت علی اکبر اور علی اصغر کا صدقہ، یا اللہ یا کریم ان پاک شہزادیوں کا صدقہ، یا اللہ یا کریم ان جانثاروں کا صدقہ جو جنہوں نے تیرے دین کی خاطر تیرے حبیب کے نواسے کی آواز پر اپنی جانوں کو قربان پیش کر کے اس دین کے پرچم کو بلند کیا. یا اللہ یا کریم ان سب کا صدقہ ہم پہ راضی ہو جا. یا اللہ یا کریم جس سنت مصطفیٰ کو اور دین اسلام کو بچانے کی خاطر حضرت امام علی مقام نے قربانی دی، ہمیں اس دین پر اور سنت مصطفیٰ پر استقامت عطا فرما. جس کو بچانے کی خاطر، جس چیز کو بچانے کی خاطر قربانی دی، ہمیں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور جس چیز سے دور کرنے کی خاطر قربانی دی، ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، اہل بیت رسول کا وسیلہ، صحابہ اکرام کا وسیلہ، خلفاء راشدین کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں. یا اللہ یا کریم اس وقت جتنے لوگ اس دعا میں شریک ہیں، یا اللہ یا کریم ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن سے تو راضی ہو چکا ہے، ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جو تیرے مقربین ہیں. یا اللہ یا کریم ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن سے تو خوش ہو چکا ہے، جن کی بخشش کا تو فیصلہ فرما چکا ہے. اور یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جتنے لوگ اس وقت کیو ٹی وی پہ دعا میں شریک ہیں اور یہاں موجود ہیں، یا اللہ یا کریم جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ یا کریم جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ شفا عطا فرما دے. یا اللہ یا کریم تو سب کے دلوں کے چھپے ہوئے بھیتوں سے واقف ہے. اس وقت جو لوگ اس دعا میں آمین کہہ رہے ہیں، یا اللہ یا کریم ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے. یا اللہ یا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، امت مسلمہ کو وہی سر بلندی اسی انداز میں عطا فرما جیسے فاروق اعظم کے دور میں عطا فرمائی. یا اللہ یا کریم امت مسلمہ پہ اپنا کرم فرما. یا اللہ یا کریم امت مسلمہ کو حضور علیہ السلام کی محبت اور عزت کی خاطر وحدت عطا فرما. کریم پاکستان پہ کرم فرما. یا اللہ یا کریم اس ملک کا جھنڈا تا صبح قیامت لہراتا رہے. یا اللہ یا کریم اس ملک کو ہر قسم کے بحران سے نجات عطا فرما. یا اللہ یا کریم اس کو ترقی یافتہ ممالک میں پہلی صف میں اپنا نام لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یا کریم بالخصوص اس وقت اس ملک کی معیشت کے معاملے میں اپنی غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. یا اللہ یا کریم پوری امت مسلمہ پہ کرم فرما. دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ یا کریم غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما دے. جہاں کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہے، یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی تکالیف کو دور فرما دے. یا اللہ یا کریم تیری بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ، اہل بیت اطہار کا وسیلہ، سیدنا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں، یا اللہ یا کریم میرے مرشد کریم کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، ان کے فیضان میں وسعت اور برکت عطا فرما. یا اللہ یا کریم میرے مرشد کریم کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم و دائم رکھ. یا اللہ یا کریم حاجی عبدالرؤف صاحب، یا اللہ یا کریم حاجی عبدالرؤف صاحب کے پورے خاندان پر اپنے ان کے پورے خاندان پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے. یا اللہ یا کریم حاجی عبدالرؤف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، ان کی توفیقات خیر چاہے وہ فلاحی کاموں میں ہو یا کیو ٹی وی کی صورت میں ہو. یا اللہ یا کریم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان کی خدمات دین کو قبول فرما. عامر فیاضی صاحب جس محبت، جس عقیدت، جس وارفتگی کے ساتھ تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں، فروغ عشق رسول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا اللہ یا کریم عامر فیاضی صاحب کی بھی ان خدمات کو قبول فرما. ان کے بھی سارے خاندان پر اپنے فضل و کرم کے تمام دروازے کھول ڈال. یا اللہ یا کریم ان کے والدین کا سایہ ان پر قائم رکھ. یا اللہ یا کریم کیو ٹی وی کے جتنے معاونین ہیں یعنی انتظامیہ ہے، یا اللہ یا کریم ان سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما.
فرما، جو سارے سال 24 گھنٹے جو تیرے دین کے فروغ کی خاطر، تیرے دین کے پیغام کے فروغ کی خاطر یہ لوگ کوشاں رہتے ہیں، یا اللہ یا کریم ان کو ہر خیر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم۔